ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری اس سیریز حب دنیا میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر گناہ کے اصل ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو بہت زیادہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں روک نہیں پاتا خود کو کہ کسی طرح سے اس چیز سے باہر آ جائے اور حب دنیا سے باہر آ جائے۔ روایت میں ایک طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بس شارٹ میں بتاؤں کہ ملتا ہے ایک شخص آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ آقا میں گناہوں سے خود کو روک نہیں پاتا ہوں، آپ اس کا کوئی علاج بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے ٹھیک ہے 5 شرطیں ہیں، اگر تم یہ پوری کر لو تو پھر تم گناہ کرو۔ تو اسے لگا اچھا یعنی کوئی ایسی طریقے ہیں جو ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے کہا سب سے پہلے تو تم ایک کام کرو کہ تم جو ہے تو جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے وہاں گناہ کرو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر امام نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو کہ جو تم ایک اپنے لیے دوسری زمین بنا لو، اللہ کی زمین پر گناہ مت کرو۔ پھر اس کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی ایک دوسری زمین بنا لیتا۔ پھر امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو، اللہ کا رزق مت کھاؤ اور جو ہے تو اس کے بعد تم گناہ کرو، کیونکہ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو، اس سے جو طاقت آتی ہے اسی سے گناہ کرتے ہو۔ یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر امام نے کہا ایک کام کرو ٹھیک ہے جب تمہارے سامنے ملک الموت آئے نا تو جانے سے انکار کر دینا۔ یہ بھی کیسے پاسبل تھا؟ اور پھر آخرت میں جب تمہیں جہنم میں بھیجا جائے تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ جب اس نے یہ 5 باتیں سنی تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگوں کو کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں دنیا میں غرق ہو جائیں اور دنیا میں ڈوب کے اس کے لیے جو گناہ چاہے کرتے رہیں۔ یعنی اتنے سخت امام نے ایسی چیزیں بتائیں کہ اب جو ہے تو گناہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن ہم لوگ یہ چیز سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ کی زمین میں بھی رہتے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے بھی ہیں اور پھر اسی کے خلاف اس دنیا میں اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہو۔ خیر آئیے جانتے ہیں کہ دیکھتے ہیں حب دنیا میں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر حب دنیا پایا جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی حب دنیا کے بارے میں تو ہم لوگوں کو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے ایک بیماری ہے نفس کی، اور یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ آف کورس وہ یہاں رہتا ہے، اس کو اس دنیا سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اسے بیماری نہ سمجھے، اگر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہم بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ جیسے اب ہمیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا، رہتے ہیں یہاں کی چیزوں سے محبت ہو گئی تو کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ بالکل واضح ہے کہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، روح کی بیماری ہے کہ جو ہماری دنیا سے لے کر آخرت تک کی ہماری تباہی کا ایک سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر بیماری ہے تو انسان بیماری کا علاج جب تک نہ کرے تو وہ اسے اندر اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو روحانی بیماری ہے کہ جو اس کی آخرت کو بھی اس طرح سے تباہ کرے گی کہ جو کچھ بھی ہم یہاں کچھ جوڑ بٹور کر کچھ نیکیاں انجام دیتے ہیں اور امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ شاید قبول ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اگر یہ دنیا کی محبت حاوی ہے ہمارے دل پر، یعنی کہ ہم اس بیماری میں مبتلا اور ہم نے اس کا علاج بھی نہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان نیکیوں کا بھی ہم صلہ اپنے رب سے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں اور کیسے ہمیں مل سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ خواہر یہی ہے کہ ہم اسے بیماری بعض دفعہ تصور ہی نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں ایک کامن سی بات ہے، بھائی خدا نے اس دنیا میں بھیجا، زندگی دی ہے تو لہٰذا اس دنیا سے ایک اٹریکشن ہے، ایک محبت ہے۔ اب جب اللہ نے بھیجا ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے۔ دنیا کا اچھا لگنا ایک الگ بات ہے، اور دنیا سے اس طرح سے محبت کرنا کہ سوائے دنیا کے پھر کچھ اور نظر نہ آئے، وہ خدا تک نظر نہ آئے، نہ اس کا حکم نظر آئے کہ جس پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا، تو یقیناً یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ اور چونکہ بیماری ہے، مرض ہے، تو اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اب اس کی بہت ساری نشانیاں، علامات وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں ہم نے اس کے حوالے سے ذکر کیا، باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے بہت سی علامات ہیں کہ جن سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مبتلا نہیں ہیں تو بہت سی نشانیاں بھی بیان کر دی گئیں کہ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ محبت دنیا میں گرفتار ہیں۔
اور یہ ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ سے نکالنا ہے. تو لہٰذا کچھ علامات کا ذکر کیا ہے اب تک کے، کچھ اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں واضح رہے کہ جو بیماری ہے اس کا علاج کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر مقام تک لے جا سکیں. اس میں ایک علامت، ایک نشانی ہے حب دنیا کی. اور دیکھیے جب بھی ہم علامت کا ذکر کرتے ہیں، کسی نشانی کا ذکر کرتے ہیں، جتنی بھی علامات کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں جاننے کے بعد ان کے بارے میں ہم سوچیں، سمجھیں اور انہیں درست کریں. یہی اس کا حل ہے، یہی اس مسئلے کا جواب ہے. تو لہٰذا ایک اور نشانی جو بیان کی جاتی ہے کہ جب انسان فرائض اور واجبات کو ترک کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہے اور آخرت سے، اپنے خدا سے دور ہے. یعنی اسے ذرا اور واضح کر دوں، فرائض اور واجبات، خداوند عالم نے مثال کے طور پر نماز ہم پر واجب کی ہے، لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ نماز اگر ہم وقت پر ادا کرتے ہیں یا نماز کے لیے ہم وقت نکالیں گے تو فلاں چیز کا ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا نماز ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی ہمارا دنیاوی فلاں کام بہت زیادہ ضروری ہے. یا مثال کے طور پر اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ جو کہ واجب اللہ نے قرار دیا ہے، اس روزے کو اگر ہم رکھ کر کے اپنے جاب پر، اپنے آفس میں جاتے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو ہماری پڑھائی لکھائی پر یا ہماری جاب پر اثر ہوگا، ہمارا پرفارمنس وہاں پر اچھا نہیں ہوگا، تو اس لیے روزہ ہم ترک کر دیتے ہیں. تو کیا یہ عذر ہے روزہ ترک کرنے کا؟ ہرگز نہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم نے خدا کے حکم کو ہلکا جانا ہے. خدا نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اسے بعد میں کر لیا جائے گا، لیکن دوسری طرف جو دنیاوی فائدے ہیں ہم انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. تو اس کے معنی ہے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ وہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. یہ ایک دنیا کی جو مرض ہے، ہم کہیں کہ یہ اس کی روحانی مرض ہے، اس میں مبتلا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی کی طرف زیادہ سے زیادہ لے کر جائے. جب بھی اس کے اندر سے یہ ایک آواز اٹھے، اس کا نفس اسے کہے کہ نہیں روزہ رکھو گے تو پھر آج جاب میں کیسے، آج میٹنگ ہے یا آج تمہارا پریزنٹیشن ہے کالج میں، اسکول میں یا جاب پر، تو اس پر اثر ہوگا، اس پر افیکٹ ہوگا. تو اب اس مرتبہ خود سے یہ کہیں کہ جب پروردگار عالم کے حکم کی میں تکمیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یقیناً وہ ضامن ہے، ہماری چیزوں کو بہتر کرنے والا ہے. یہ چند دنوں کے فائدے ہو سکتا ہے ہمیں دنیاوی نظر آئے، لیکن پروردگار عالم جو مخفی راز ہیں وہ بہتر ہمارے حق میں جانتا ہے. تو لہٰذا اگر واجبات کو انسان ترک کر رہا ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ وہ حب دنیا میں مبتلا ہے، اور اس کا رد عمل یہی ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے. اب جیسے ابھی آپ نے ایک علامت کا ذکر کیا، تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے اندر تلاشنا ہے کہ ہمارا جھکاؤ زیادہ دنیا کی طرف ہے یا آخرت کی طرف ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا ہم لوگوں کو کہ ہمارے اندر تو حب دنیا نہیں ہے؟ جی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری علامات کا ذکر علماء کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. کہیں ہم دنیا کی طرف بہت جھکاؤ ہمارا تو نہیں ہے، یا ہم آخرت کی طرف. اچھا ہم کہتے تو یہ ہیں ضرور کہ بھائی آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، بھائی وہاں کے لیے کام کرنا ہے، بھائی نیکیاں انجام دینی، کہتے تو ہیں، لیکن جب ہمیں خود کرنے پر ہم آتے ہیں تو اس وقت ذرا انداز بدل جایا کرتا ہے. تو یہی جو علامات، نشانیاں ہم کہہ لیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خود پرکھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے کہنے میں اور کرنے میں، جو کہتے ہیں کتھنی اور کرنی، دونوں میں کہ ہمارے برابر ایک بالکل ایک جیسا ہے دونوں معاملہ ہمارا، یا دونوں میں فرق ہم نے کر دیا ہے. تو لہٰذا ایک دوسری علامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی خدا سے سب سے زیادہ دوری اس وقت ہوتی ہے. کس وقت ہوتی ہے؟ یہ بھی دیکھیں حب دنیا کی نشانیوں میں سے ہی ایک ہے. چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی خدا سے سب سے زیادہ دوری اس وقت ہوتی ہے جب انسان ہر وقت پیٹ اور عورت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. یہ دونوں چیزیں آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے ذہن میں یہ دو فکر زیادہ رہتی ہے. ایک کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال و متاع اکٹھا کیا جائے، اپنے پیٹ کو بھرا جائے، بہترین غذا دی جائے، وہ پیٹ کے لیے کوششیں زیادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری جانب عورت کا معاملہ، اچھا عورت کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ جو اس کے زندگی میں رشتے ہیں، جائز رشتے ہیں، کیا ان کے حقوق ادا کر رہا ہے اگر انسان، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے عورت کی فکر میں مبتلا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر اس کے برعکس عورت کی غلط باتوں کو مان رہا ہے یا غلط رشتوں میں مبتلا ہے اور ہر وقت بس وہی خیالات اس کے ذہن میں چل رہے ہیں، تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب مردوں کے ڈسکشن ہی یہی ہوتے ہیں، ارے اسلام میں تو 4 شادی جائز ہے، بس ان کا سارا فوکس
عورتوں پر ہی ہوتا ہے, 4 شادی کسی طرح کر لیں اور وہ پورے پکے مسلمان ہو جائیں. کنڈیشنز بتائی گئی ہیں انہیں فراموش اگر کر دیا گیا تو خود ہم پھر زمانے کے سامنے اس بات کو کہنے کا موقع دوسروں کو دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاں تو عورتوں کو جو ہے بہت ہی زدوکوب کر کے ان کو زیادتی کی جاتی ہے, جبکہ اس کی اپنی ایک کنڈیشنز رکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ پیٹ اور عورت کی فکر میں ہر دم مبتلا نہیں رہنا چاہیے, مذمت کی گئی. دوسری ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب انسان حب دنیا میں مبتلا ہے, اگر یہ چیز دیکھے کہ اس کے اندر تو نہیں پائی جا رہی, وہ کیا ہے کہ گناہ پر اصرار کرتا ہے, یعنی گناہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے. آج اس نے گناہ کیا, کسی نے احساس کرا یا اسے خود احساس ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا غلط تھا, بھائی اس نے توبہ کر لی, استغفار کر لیا, لیکن پھر اٹھتا ہے اور پھر دوسری 1 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا گناہ انجام دیتا ہے. مثال کے طور پر موبائل اس نے اٹھایا, اس نے سوچا کہ اس وقت کچھ حدیث سن لی جائے یا کوئی منقبت سن لی جائے یا کوئی نوحہ سن لیتے ہیں یا کوئی اچھی بات خداوند عالم کی جو بیان کی گئی, قرآن کی کچھ آیتیں سن لیتے ہیں. اس نے اٹھایا, قرآن کی چند آیتیں اس نے تلاوت کی یا سنی یا کچھ اچھی حدیثیں سنی. اب یہ جو ایک موبائل ہماری زندگی میں ہے, یقیناً اس کے فائدے اور نقصانات دونوں ہیں. اور جو ایک اس میں ایک آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلز کا مسئلہ, کہ اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ شیطان کا ایک بہت بڑا یہ جال ہم دیکھیں کہ وہ ساتھ میں بہت سی بری چیزوں کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں کتنا ہے, کہ ہم جس چیز کو دیکھنے آئے تھے ہم نے فقط اس چیز کو دیکھا اور ہٹ گئے, یا اس کے بعد میں آنے والی جو فحش باتیں ہیں, غلط چیزیں ہیں, ہم انہیں بھی بس دیکھتے جا رہے ہیں, اسکرول کرتے جا رہے ہیں ریل پر ریلز. اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ 5 منٹ سوچا تھا ہم نے حدیث معصوم سنیں گے, اس سے کچھ استفادہ کریں گے, حاصل کریں گے فائدہ, لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے وہ انسان لگا ہوا ہے ایک حدیث سننے کے بعد مزید 10 وہ گانے سن رہا ہے یا سن رہی ہے لڑکیاں. تو لہٰذا یہ چیزیں کہ گناہ پر گناہ انسان کر رہا ہے اگر, تو یہ بھی نشانی ہے کہ وہ حب دنیا میں مبتلا ہے. تیسری چیز کہ جب گناہ کرتا ہے تو اب اس کے لیے اللہ نے کیا ایک راستہ رکھا ہے کہ اپنے گناہ کا جب اسے احساس ہو جائے وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے, استغفار کر لے, عہد کر لے کہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا. تو اب اس کے لیے توبہ کا راستہ بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر انسان توبہ سے غافل ہے, وہ کبھی اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کرتا کہ وہ توبہ کی منزل پر بھی آئے, اپنے گناہوں کا اقرار خداوند عالم کی بارگاہ میں کرے اور توبہ معافی مانگے, استغفار کرے, تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا ہے کہ اسے اپنے گناہ لگتے ہی نہیں. تو اب جب گناہ ہی نہیں لگ رہے تو معافی کیا مانگے گا؟ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں دیکھا جائے تو کتنے گناہ ہیں جو اب گناہ رہ ہی نہیں گئے ہیں, وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اتنا عام ہو گیا ہے. جی بالکل, اسے یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی, تو ہمیں لگتا ہے ہم کیا پھر الگ کر رہے ہیں. ہم زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ فلاح کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اور جب بروز محشر دیکھیں گے فلاح اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہے, کوئی اپنے اعمال کا حساب, اس وقت ہمارے سامنے یہ راز جو کہ ابھی بھی بیان کیا جاتا ہے, باتیں فقط راز میں نہیں, حدیثوں کے ذریعے, قرآنی آیتوں کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں, لیکن وہ چیزیں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں ہم نے کتنی گنوا دی. تو لہٰذا یہ بہت سی ایسی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں. پھر ایک اور نشانی کہ آج کا کام کل پر چھوڑ کر تاخیر کرنا, یہ بھی حب دنیا کی نشانی ہے کہ دنیا سے اتنی محبت ہے کہ ارے دنیا تو ہے, ارے دنیا میں زندگی گزارنا ہے, ٹھیک ہے آج نہیں کل کر لیں گے, تاخیر انسان کرتا جاتا ہے. اس کے حوالے سے میں ایک حدیث کا ذکر کر دوں. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ رکھو. جو لوگ ہلاک ہوئے تو وہ اسی طرح سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنی زندگی کو آرزوؤں میں صرف کرتے تھے, تاخیر سے کام لیتے تھے, یہاں تک کہ ایک جو ہے ان کے سامنے حکم خدا آ پہنچا. پھر محلوں سے وہ قبروں تک پہنچ گئے, نجات کا دروازہ بند ہو گیا, بیوی بچے کنارہ کش ہو گئے, مال و اسباب تقسیم کر لیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ ہاتھ لگا نہیں. جس چیز کے لیے پریشان تھا, تاخیر کر رہا تھا, وہ تمام چیزیں پھر ایک بیک یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے موت آتی ہے, یکایک وہ موت کے دامن میں چلا گیا, تمام چیزیں پیچھے رہ گئیں. تاخیر نہ کرتا تو چیزوں کو صحیح ٹائم پر انجام دیتا, واجبات کو انجام دیتا, حقوق ادا کرتا, تو ایک الگ زندگی ہوتی. لیکن تاخیر کر کے اس نے اپنے آپ کو اس حب دنیا کے مرض میں مبتلا رکھا, نتیجہ کہ پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا. اب ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سو رہے اور جب موت آئے گی تب وہ جاگیں گے. یعنی کبھی کبھی اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے ابھی تو بہت دور ہے موت, ابھی تو جوان ہے, ابھی تو یہ عیش کرنے کی عمر ہے جو لوگ کہتے ہیں,
تو کیا اس کے ذریعے بھی انسان شکار ہوتا ہے حب دنیا کا؟ یہ حقیقت ہے خواہر کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ موت برحق ہے اور موت تو آنی ہے اور موت تو کبھی بھی آ جانی، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اکثر جب کسی کی میت کی خبر آتی، ہم جاتے ہیں اور جنازوں کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں بھائی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ کہا ہم نے، لیکن اس پر عمل کتنا کیا؟ اگر عمل کرتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اپنے اوپر کبھی امیجن بھی نہیں کرتے کہ کبھی ہماری بھی اس طرح سے خبر جائے گی، بلکہ ہم نے عمر کے حساب سے یوں کہیں کہ تقسیم کر رکھا ہے وقت کو، کہ اگر کوئی بچہ ہے تو ہم نے کہا بھائی ابھی تو بچہ ہی ہے، کافی وقت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اگر اسے جو ہے دینی تعلیم اچھی بچپنے سے دی جا رہی ہے اور اسے جو ہے اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اسے ادب سکھایا جاتا ہے، اسے سلیقہ ہر چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ہر چیز کا سکھایا جاتا ہے، دینی دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے اس پر زور دیا جاتا ہے، تو بعض دفعہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ابھی تو بچہ ہے، ابھی اسے کھیلنے کودنے دیجئے، ٹھیک ہے ذرا ناراض ہو گیا، چیخ چلا دیا وہ ماں باپ پر، چلا کر بات کر رہا ہے تو کیا ہے، بچہ تو ہے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے۔ یعنی یہ سوچا گیا کہ کافی وقت ہے، یعنی تربیت کے معاملے میں بھی اس چیز کو لیا جاتا ہے، گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑا وقت پڑا ہے، آرام سے تربیت کر دی جائے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ کیا ہم نے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ضعیف کو یقیناً ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بھائی ضعیفی کا عالم ہے، ایک نہ ایک دن انہیں جلد سے جلد اس دنیا سے وہ گزر جائیں گے، لیکن ہم نے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، ہر ایک کو تو اس دنیا سے الگ الگ عمر میں جاتے ہوئے دیکھا، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اکثر جوان اگر کوئی ہے تو کہتے ہیں بھائی ابھی اس کے تو بس دن شروع ہوئے ہیں اس کے، تو لہٰذا بڑی زندگی پڑی ہے۔ میں یہاں پر ایک حکایت کا ذکر کرنا چاہوں گی خواہر کہ ایک مرتبہ ایک جوان کی ملاقات جو ہے ایک ضعیف مرد سے ہوتی ہے، اور جب یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو وہ جو لڑکا جوان ہے وہ جانے لگتا ہے، رخصت ہونے لگتا ہے، تو جو ضعیف مرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا حافظ، اب دیکھو اگلی مرتبہ شاید تم سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ میں تو جو ہے چراغ سحر ہوں، نہ جانے کب بجھ جاؤں۔ چراغ سحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو نماز صبح سے پہلے کا ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جیسے آج کل تو بھائی روشنی کا زمانہ اس لائٹ کا ہے، لیکن اگر ہم بہت کچھ سال پہلے جائیں تو گاؤں دیہات وغیرہ میں چراغ روشن کیے جاتے تھے شام کے وقت، کہ جب سورج ڈھلنے لگتا تھا اس وقت چراغ روشن کر دیا جاتا تھا جب شام شروع ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ چراغ پوری شام پوری رات تک کے جلتا تھا، اور پھر نماز صبح کے وقت جب تھوڑی روشنی پھیلتی تھی تب اس چراغ کو بجھا دیا جاتا تھا کہ بھائی اب روشنی پھیل چکی ہے۔ اب نماز صبح سے پہلے کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، یعنی بس چراغ کا وہ آخری وقت ہوتا ہے جب وہ جل رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ بجھ جائے گا۔ یہاں پر ضعیف نے اپنے آپ کو جو ہے اسی سے مثال دی ہے کہ میں تو چراغ سحر ہوں، کسی بھی وقت بجھ جاؤں گا۔ اب وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ آپ تو چراغ سحر ہیں، پھر بھی آپ نے پوری رات گزاری ہے، آپ کے مقدر میں یہ رات تو آئی ہے، اور میں تو چراغ شام ہوں کہ ابھی میں بس جلا ہوں، اور یہ بھروسہ بھی نہیں ہے کہ میں جل سکوں گا یا یہ رات گزار سکوں گا، وقت سحر پا سکوں گا بھی یا نہیں، میں تو چراغ شام ہوں، اگر کہیں ایک ہوا کا جھونکا آیا میں اس سے بجھ سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بتانے کا مقصد اس حکایت کے ذریعے یہ تھا کہ عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر انسان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وقت اس کے پاس بہت ہے، کیونکہ یہ راز فقط خداوند عالم جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت کافی ہے تو آرام کے ساتھ زندگی کو یوں ہی ٹالا جائے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بھی حب دنیا کی ایک نشانی ہے کہ انسان اس دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھا ہے کہ وہ سوچتا ہے بڑا وقت باقی ہے، زندگی بہت پڑی ہے، جی لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، عبادتیں ہیں ٹھیک ہے جب بڑھا جائیں گے، ضعیفی میں ہوں گے، جبکہ ہو نہیں پاتی بڑھاپے میں عبادت، نہ گھٹنے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ کر نہیں پاتا انسان، یہی وجہ نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جوانی کے وقت روزہ ہے، عبادتیں ہیں، ان کا ثواب اتنا زیادہ اللہ نے رکھا ہے، تو لہٰذا یہ بھی حب دنیا کی ایک نشانی ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے سے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ علامات ہمارے اندر ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پہچان کر کے اس مرض سے اپنے آپ کو پاک کریں، منزہ کریں، تاکہ ہماری روح اس قابل بن سکے جیسا خدا ہم سے توقع کرتا ہے، چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہی امید ہے کہ بھائی اپنے اعمال درست کریں اور کبھی اس بھلاوے میں نہیں رہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، دیکھا جائے گا، اور کیا پتہ چلو اگر ایک بار پہنچ بھی گئے بڑھاپے کو، لیکن کیا پتہ کہ جسم اجازت دے گا اتنی عبادت کرنے کی جو آج جو طاقت اور قوت ہے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے
کہ ٹھیک ہے جہاں رہتے ہیں وہاں تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اتنا زیادہ غرق ہو جائیں کہ بھول جائیں کہ ایک دن وہاں بھی جانا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی بہت مشہور وہ حدیث ملتی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کل مر جاؤ گے، لیکن تیاری اس طرح رکھو جیسے کہ 100 سال جینا ہے، یعنی مرنے کے لیے بھی تیار رہے اور اگر زندگی ہے تو وہ بھی بہت اچھے سے گزار سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔